الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ قال اللہ تبارک وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب التکریم معزز و محترم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، عزیز طلباء، سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں بہنیں اور بیٹیاں، جامعہ عبداللہ ابن مسعود حضرت مولانا رفیق میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ادارہ جو دین کی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے اور دینی خدمات سے انجام دے رہا ہے، دعا ہے رب العالمین اس ادارہ کو اسلام کا مرکز بنائے اور یہاں سے اسلام کی شمع روشن ہوتی رہے۔ بھائی محمود الحسن میر صاحب نے بہت تکلفات کر دیے، بہت کچھ بیان کر دیا، نہ ہم اس قابل تھے، نہ ہیں اور نہ آئندہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز اور انکساری کے ساتھ دین اسلام کی نوکری کرنے کی مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو لمحہ، جو وقت گزر رہا ہے، رب سے دعا ہے رب العالمین اپنے دین کے ساتھ وابستہ رکھ کر دین کی خدمت کر کے وہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا رفیق میر صاحب صرف یہاں جامعہ عبداللہ ابن مسعود میں نہیں، آزاد کشمیر کے دور دراز پہاڑی مشکل گزار راستوں کو طے کر کے مکتب کے نام پر وہاں پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً ان کے بھائی محمود الحسن صاحب ہوں یا جاوید صاحب ہوں یا دوسرے ہوں، وہ ان کے دست بازو بن کر وہاں ان غریب غربا علاقوں کے اندر بھی قرآن کی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو یہاں پر بھی وہاں پر بھی قبول فرمائے۔ تو دین اسلام یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ پھیلا ہے۔ آج کا دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، خصوصاً آج کے اس دن میں ہم دشمنان اسلام یا دشمنان صحابہ
ان کے حوالے سے بات کریں یا دیگر جو دین اسلام کے مخالف طبقات ہیں، جب بھی کوئی موقع ان کے ہاتھ آتا ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے میدان کے اندر آتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ مدرسے کا پروگرام ہے اور ہماری بہنوں نے بخاری شریف ابھی حضرت صاحب سے اس کا آخری سبق بھی سنا، انہوں نے یقیناً تحریر بھی کیا ہوگا۔ دائیں جانب یقیناً یہ جو بچے بیٹھے ہیں انہوں نے رب کے قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، اور رب کا قرآن جس کے دل میں آ جائے دنیا ساری کی ساری اللہ اس کے دل میں بھیج دیتے ہیں۔ چونکہ یہ عظمت والی پاکیزہ منزہ فضیلت والی کتاب ہے، لا ریب اور لا شک کتاب ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اعلان نبوت کے بعد جب سلسلہ وحی شروع ہوا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے اور کفار کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی، انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ اس شخص نے آ کر ہمارے معبودوں کو بھی نفی کر دیا اور یہ ایسی دعوت بھی لے کر آیا ہے، وہ جس خاندان کے سامنے اس دعوت کو پیش کرتا ہے وہ خاندان اپنے خاندان سے اس دعوت کو قبول کر کے خاندان سے جدا ہو جاتا ہے۔ وہ اگر بیٹے کے سامنے اپنی دعوت کو رکھتا ہے تو بیٹا اس دعوت کو قبول کر کے اپنے باپ سے دور ہو جاتا ہے۔ الغرض ہم نے اس کا راستہ روکنے کے لیے ہر طرح کا ظلم بھی کیا، ہر طرح کی زیادتی بھی کی، ہم نے نعوذ باللہ پاگل بھی کہا، ہم نے مجنون بھی کہا، ہم نے پتھر مار کر بھی دیکھ لیا، کھانا بند کر کے بھی دیکھ لیا، ہم نے جیل میں ڈال کر بھی دیکھ لیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے اور ہم اپنے منصوبوں میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں کوئی ایسا حربہ استعمال کرنا چاہیے متفقہ طور پر کہ ہم سارے قبائل اور خاندان مل کر حضور علیہ السلام کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس محفل میں ایک شخص بھی بیٹھا ہے جو خطاب کا بیٹا اس وقت عمر ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، بولو۔ کہا ہماری نگاہیں تجھ پر ہیں، ہم سب کی نظریں تیرے اوپر ہیں کہ ہم نے تو سب حربے استعمال کر لیے، ہم نے ہر طرح کا راستہ روکنے کے لیے کوششیں کر لی، مگر وہ اپنی دعوت سے باز نہیں آ رہا۔ ہم یہ چاہتے ہیں الیاذ باللہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ سارے قریش کے لوگ خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی نگاہیں تیرے اوپر ہیں کہ یہ کام صرف تو سر انجام دے سکتا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی سر انجام نہیں دے سکتا۔ خطاب کا بیٹا اپنا سر اونچا کر کے کہتا ہے بولو کیا کرنا ہے؟ بولا آج قتل کر دینا ہے رسول اللہ کو، نعوذ باللہ۔ عمر سب کو مخاطب کر کے اعلان کرتا ہے اگر تمہاری نگاہیں مجھ پر ہیں پھر یہ کام سر انجام دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس محفل سے اٹھ کر ہاتھ میں تلوار کو لہرا کر وہ باہر نکلتا ہے، ارادہ نبوت کو قتل کرنے کا ہے۔ ابھی راستے میں چل رہا ہے، چلتے چلتے ایک
شاگرد رسول سے ملاقات ہو جاتی ہے. وہ شاگرد رسول خطاب کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کدھر جا رہا ہے؟ خطاب کا بیٹا صحابی رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے اپنی میٹنگ کے اندر، ہم نے یہ فیصلہ کیا اپنی میٹنگ کے اندر، ہم نے یہ تہیہ کیا ہے اپنی میٹنگ کے اندر کہ آج ہم نے تمہارے قائد کو، آج ہم نے تمہارے سردار کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے میری قوم نے میرا انتخاب کیا. میں آپ کے قائد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اس صحابی رسول نے خطاب کے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا کہاں جا رہا ہے؟ میرے آقا کا تو کیا سر کرم کرے گا؟ ذرا جا تو خطاب کی بیٹی فاطمہ کا حال لے لے، خطاب کے داماد سعید کا حال پوچھ لے. خطاب کا بیٹا عمر اپنی گرجدار آواز کے ساتھ اس صحابی رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو کیا ہمارے آقا کو، ہمارے قائد کو، ہمارے رہبر کو، ہمارے رہنما کو تو قتل کرے گا؟ جا اپنی بہن کا حال پوچھ لے، بھائی کا حال پوچھ لے، وہ بھی ہمارے آقا کے قافلے کا حصہ بن چکے ہیں. عمر کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، غصہ سے لال ہو جاتا ہے. وہ عمر کا ارادہ ترک کر کے وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے. وہ جب سفر طے کر کے بہن کے گھر کے دروازہ پر پہنچتا ہے، دروازہ کو دستک دی جاتی ہے، زور سے پاؤں سے چلتا ہے، بہن کے کان میں آواز پاؤں کی پڑتی ہے. وہ گمان کرتی ہے یہ میرا بھائی عمر ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. دروازے کو دستک دی جاتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے. عمر گھر میں داخل ہوتا ہے. گھر میں داخل ہو کر بہن کو مخاطب کرتا ہے میرے کانوں میں کیا آواز آ رہی ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ بہن نے کہا کیا سنا؟ کیا سنا؟ عمر بہن کو مخاطب کر کے پوچھتا ہے کہ میں نے کیا سنا ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ کا حصہ بن چکی ہے. میں نے کہا ہاں تو نے سچ سنا، حقیقت سنی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ کا حصہ بن چکی ہوں. عمر انتقام کے جذبہ سے آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر اپنی بہن پر تشدد کرتا ہے، اپنی بہن کو مارنا شروع کرتا ہے. وہ زمین پر گر جاتی ہے. عمر جو ارادہ کر کے نکلا تھا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا سے، وہ ظلم بہن پہ کرتا ہے. بہن بھی کہ عمر کی ہے، خطاب کی بیٹی ہے. وہ بھائی کو مخاطب کر کے کہتی ہے خطاب کے بیٹے عمر، تو اگر خطاب کا بیٹا عمر ہے، میں خطاب کی بیٹی فاطمہ ہوں، تیرا ظلم ختم ہو سکتا ہے، میں محمد مصطفیٰ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، میں دامن اسلام کو اب ترک نہیں کر سکتی. عمر اور ظلم کرتا ہے. بہن پھر یہ جواب دیتی ہے. بالآخر عمر کا ظلم ختم ہو کر تھک جاتا ہے. بہن کو مخاطب کر کے کہتا ہے اچھا یہ تو بتا. کیا بتاؤں؟ یہ جو میں اندر سے آوازیں سن رہا تھا، میرے کان میں کچھ آواز پڑ رہی تھی، یہ کس چیز کی آواز تھی؟ بہن نے کہا بھائی جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن کریم نازل ہوئی ہے، ہم اس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر نے کہا اچھا پھر لاؤ مجھے دو میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا نہیں ایسے نہیں دے سکتی، ایسے نہیں دے سکتی۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ بہن نے کہا بھائی ابھی تو حالت ناپاکی میں ہے، پہلے جا حمام کے اندر۔ میرا گمان کہتا ہے بہن نے یہ کہا ہوگا جا بھائی پہلے حمام کے اندر جسم کو پاک کر کے آ۔ یہ اتنی منزہ کتاب ہے، اتنی اعلیٰ کتاب ہے، اتنی پاکیزہ کتاب ہے جو دلوں کے کایا کو پلٹ کر رکھ دینے والی ہے۔ جا پہلے حمام کے اندر تو اپنے جسم کو پاک کر کے آ۔ عمر اپنے جسم کو پاک کر کے آتا ہے، پھر بہن سے کہتا ہے مجھے پڑھا کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے کہا صبر کر صبر کر صبر کر۔ وہ جو قتل کے ارادہ سے نکلا تھا کائنات کے سردار کو مارنے کے لیے، وہ جو رب کا قرآن محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا تھا، عمر کی بہن اس کتاب کی تلاوت کر رہی ہے، عمر کے کانوں کے اندر اس کتاب کے الفاظ پڑھتے ہیں، عمر اس کتاب سے ان الفاظ سے متاثر ہو کر اپنی بہن کو مخاطب ہو کر کہتا ہے پھر اس کتاب کو مجھے نہیں پڑھا، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عمر باقی حاصل کر کے بہن کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ عمر کا بنوئی سعید رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور وہ شاگرد رسول جو انہیں اسلام سکھا رہے تھے، جو انہیں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، اسے بھی اس زمانے کی جو بھی چیز تھی، پناہ کے لئے، بیڈ کے لئے، چارپائی کے لئے، اس کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ آواز دی جاتی ہے تو بھی باہر آ جا، وہ بھی باہر آ جاتا ہے۔ عمر کی بہن بھائی کو مخاطب کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس سورت مبارکہ کو عمر کی بہن زبان سے پڑھ رہی ہے۔ جب اننی انا اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی میں پہنچتے ہیں، عمر چیخ اٹھتا ہے، عمر کی آواز بلند ہوتی ہے، اٹھ میری بہن دیر نہ کر، مجھے لے چل اپنے آقا کے پاس، اس قرآن کو سن کر اب میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر قرآن کو سن کر ان کا دل تبدیل ہو چکا، ان کا فیصلہ بدل چکا، قرآن کی تلاوت سنی ارادہ بدل چکا، قرآن کی تلاوت سنی رخ تبدیل ہو گیا، قرآن کی تلاوت سنی ارادہ بدل چکا۔ عمر اپنی بہن کو لے کر، عمر اپنے بھائی کو لے کر، عمر اس دوسرا جو صحابی رسول ہے اسے لے کر نکل پڑتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جہاں میرے آقا تشریف فرما تھے۔ صحابہ کی چرمٹ کے بیچ میں، صحابہ کے درمیان میں آقا تشریف فرما تھے۔ کسی نے کہا خطاب کا بیٹا عمر آ رہا ہے، ادھر سے ایک صحابی رسول حضرت عباس نے کہا آنے دو، ڈرتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر خطاب کا بیٹا اچھے ارادے سے آیا ہوگا اس کا استقبال کیا جائے گا، اگر وہ بری نیت سے آیا ہوگا اس کی تلوار سے اس کی گردن کو کاٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ چنانچہ میرے آقا صحابہ کی چرمٹ میں بیچ میں ہے، فاروق اعظم بن چکے ہیں، وہ حضور کے قدموں میں جا کر بیٹھ کے عرض کیا یا رسول اللہ، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عمر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آیا تو تھا قتل کے ارادے سے،
لیکن بہن کی زبان سے جو کتاب آپ پر نازل ہوئی اس کے الفاظ سننے کے بعد میں مقدور ہو کر آپ کے قدموں میں آ گیا. یا رسول اللہ ہاتھ آگے کیجئے، میں بیعت سلام کرتا ہوں، میری بیعت قبول فرما کر مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں. تو قرآن کریم اتنی عظمت والی کتاب، اتنی پراثر و تاثیر کتاب ہے، جب یہ تلاوت کی جاتی ہے تو ہزاروں حساس گلودہ دلوں پر ایسا اثر رکھ دیتی ہے کہ وہ اپنے دلوں کو مومن اور ایمان والے بنا کر قرآن کی تابعدار بن جاتے ہیں. تو قرآن کریم جس کے نام کی آج یہ محفل ہے، جس کے نام کی آج یہ مجلس ہے، ادھر سے ایک اور قریش مکہ کا بڑا فصاحت و بلاغت کا شاعر ہے، تو فیل اس کا نام ہے، دوسری اس کا قبیلہ ہے. اس نے اپنے علاقہ کے اندر لوگوں کی زبان سے سنا کہ مکہ المکرمہ کے اندر ایک شخص آیا ہے اور وہ خدا وحدہ لا شریک کی تبلیغ دیتا ہے، وہ توحید کو بیان کرتا ہے. اس کی دل میں چاہت پیدا ہوئی، تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی جا کر اس کی دیکھ لوں وہ کون ہے، وہ کس طرح کا ہے. چنانچہ وہ مکہ کے اندر آتے ہیں. یہاں پر پورا کفار کی کمپنی ابو جہل کی قیادت میں، عتبہ شیبہ کی قیادت میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کا استقبال کیا، استقبال کر کے کہا دیکھ ہمیں تجھ پہ بڑا ناز ہے، تجھ پہ بڑا مان ہے. کس چیز کا مان ہے؟ کہا تو ہمارے قوم قبیلے علاقے کا سر فخر سے بلند کرتا ہے. آج تو مکہ کے اندر آیا ہے، ہم تجھے اطلاع دے دیتے ہیں یہاں پر ایک شخص ہے، یہاں پر ایک شخص ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد اس کا نام ہے، اور اس پر ایک ایسا کلام ہے اس کے پاس جو جادوگر ہے، اور وہ جس کسی کے سامنے پڑھتا ہے وہ پھر اپنے خاندان قبیلے علاقے کو چھوڑ کر سیکھوں کے رہ جاتا ہے. تو فیل دوسی کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات کو بڑے غور سے سنا، بڑی توجہ سے سنا، بڑے دھیان سے سنا. سننے کے بعد انہوں نے مجھے پیپر دیا روئی والا، میں نے اپنے کانوں میں ٹھونس دیا، دونوں کانوں کے اندر. کہیں ایسا نہ ہو میں مکہ کی گلیوں کے اندر پھروں، کہیں ایسا نہ ہو میں مکہ کی گلیوں کے اندر جاؤں اور اس کتاب کی الفاظ میرے کان میں پڑ جائیں. تو پھر اسی کے پھر ایک دن ایسا ہوا، میں بیت اللہ کے اندر چلا گیا. وہاں پر ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، بلند نماز سے تلاوت کر رہا ہے، اور اس تلاوت میں سن رہا ہوں. قرآن کریم کی سورۃ طور کی تلاوت کر رہا ہے، میں اس کی سن رہا ہوں الفاظ. اور تو پھر کہتے ہیں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ. وہ کہتے ہیں جب ان عذاب ربک لواقع پہ پہنچتے ہیں میرا جسم کانپ جاتا ہے، میرے پاؤں سے زمین نکلنا شروع ہو جاتی ہے. میں یوں محسوس کرتا ہوں جس طرح پہلی قوموں پر خدا کا عذاب آیا تھا. ان عذاب ربک لواقع. جب یہ آیت محمد مصطفیٰ کی زبان سے میں سنتا ہوں میں یوں محسوس کرتا ہوں ابھی خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ شخص نے نماز ختم کی، نماز ختم کر کے بیت اللہ سے نکلے، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ان کے قدموں پہ قدم رکھ کر پیچھے میں بھی جا رہا ہوں. وہ اپنے گھر کے اندر پہنچتے ہیں، میں بھی داخل ہوتا ہوں، میں جا کر قدموں میں بیٹھتا ہوں. میں نے پورا واقعہ سنایا ان کو، پورا ماجرا سنایا کہ یہاں مکہ میں چند لوگ تھے، فلاں 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 ان کا نام تھا. انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ کہا. میں نے ان کی باتیں سن کر کانوں کے اندر کپڑا ڈال دیا، روئی ڈال دی، تاکہ آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے الفاظ کہیں میرے کانوں کے اندر نہ پڑ جائے اور اس کی تاثیر سے میں آپ کا مرمانہ بن جاؤں.
لیکن آج میں نے نماز کے اندر جب یہ قرآن یہ الفاظ آپ پڑھ رہے تھے اپنی زبان سے، میں یوں محسوس کر رہا تھا یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اس کلام کا مناظر یا رسول اللہ مجھ پر ہوا ہے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں آپ پر اسلام لاتا ہوں، ہاتھ آگے کیجئے، میری بیعت اسلام کریں، جو قربانی میرے سے میں لگاتے ہیں وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سامعین محترم، قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظمت والی کتاب ہے، بڑی فضیلت والی کتاب ہے، بڑی منزہ کتاب ہے۔ وہی کفار ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر دیکھ لیا، مار کر دیکھنے کے بعد ایک دن پھر انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہا یار ہم نے مار کر بھی دیکھ لیا، کھانا بن کر بھی دیکھ لیا، تشدد کر کے بھی دیکھ لیا، ظلم کر کے بھی دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن یارو پھر بھی باس نہیں آتا۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، اسے کچھ لالچے پیش کرتے ہیں، اسے لالچے دیتے ہیں۔ اس کے لیے عتبہ جو عرب کا بڑا فصاحت و بلاغت کا بادشاہ مانا جاتا تھا، اس سے کہا یار یہ کام تو سر انجام لے جا، 3 باتیں پیش کر۔ پہلی بات، اگر تجھے مکہ کی سرداری چاہیے ہم وہ دینے کے لیے تیار، اگر تجھے دولت چاہیے ہم دولت دینے کے لیے تیار، اگر تجھے مکہ کے اندر کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے ہم اس کا نکاح تیرے ساتھ کروانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے، آپ منتظر رہیے گا، میں جاتا ہوں، جا کر بات کرتا ہوں۔ عتبہ چل پڑتا ہے بڑے گنبد کے اندر، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے، جا کر کہتا ہے آپ یقین مانیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قریش کے لوگوں سے، قریش کے لوگوں کو آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، ہم قریش کے لوگوں کو آپ کے ساتھ بڑی عقیدت ہے، ہم قریش کے لوگ آپ کو بہت امانتدار سمجھتے ہیں، ہم قریش کے لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن آج ہم چند باتیں لے کر آئے ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتا ہے، کہتا ہے پہلی بار بول، کیا کہتا ہے؟ عتبہ کہتا ہے اگر آپ کو دولت چاہیے، دولت ہم سارے عرب کی دولت اکٹھی کر کے آپ کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیتے ہیں، لیکن ہماری شرط ایک ہے، ہماری شرط ایک ہے۔ بولو کیا شرط ہے تمہاری؟ ہماری شرط یہ ہے ہمارے 360 کو آپ برا بھلا نہ کہیں، ہمارے 360 کی آپ نفی نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال سنا، اطمینان کے ساتھ جواب دیا، مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے۔ اس نے کہا اچھا یار یہ تو اتنی بڑی ہم نے پیشکش کر دی کہ ساری دولت کے لیے لوگ لڑتے ہیں، کہا آپ کو دولت نہیں چاہیے؟ کہا نہیں چاہیے دولت۔ کہا پھر دوسری ہماری پیشکش یہ ہے، کیا پیشکش ہے بات کرو؟ کہا اگر آپ کو عرب کے اندر سرداری چاہیے، قریش کی سرداری چاہیے، ہم آپ کو اپنے قبیلے کا نہیں پورے عرب کا سردار بنا دیتے ہیں، لیکن شرط ہماری وہی ہے۔ کیا شرط؟ شرط ہماری یہ ہے کہ آپ ہمارے 360 کو کی نفی کرنا چھوڑ دیں۔ میرے آقا نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، بولا مجھے سرداری ورداری کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس نے کہا اچھا آپ کو دولت بھی نہیں چاہیے، سرداری بھی نہیں چاہیے، پھر آخری اور تیسری پیشکش ہے، بول کیا کہنا چاہتا ہے؟ عتبہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے، عرب کی حسین ترین عورت آپ کے لیے ہم پیش کر دیتے ہیں، شرط ہماری ایک ہے کہ آپ ہمارے 360 کی نفی نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو کہا مجھے یہ بھی نہیں چاہیے۔ کہا تیری بات مکمل ہوگی، کام مکمل ہوگی؟
میرے آقا نے آج کل کے کسی باعث کی طرح، کسی مولوی کی طرح، کسی پیر کی طرح، کسی ولی کی طرح، کسی کتب کی طرح نہیں، ابدا کی طرح نہیں، کوئی لمبی تقریر کی ہو، عتبہ کو مخاطب کر کے رب کا قرآن پڑھنا شروع کیا. سورہ حامیم سجدہ جب اس بارے والی اس کی تلاوت کرنا شروع کی. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. میرے آقا اس سورت کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. جب اس کے اندر سورہ آیت سجدہ میں پہنچتے ہیں، عتبہ کا رنگ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، رنگ بدلتا جا رہا ہے. اس آیت سجدہ میں پہنچتے ہیں، وہ سر مبارک، شانی مبارک کو سجدہ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے لیے جب پیشانی زمین پہ رکھتے ہیں، جب سجدہ کر کے زمین سے پیشانی مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، داڑھی مبارک میں پہنچے ہیں، کہا عتبہ سن لیا میرا جواب، یہ میرا جواب ہے. عتبہ لاجواب ہو کر، عتبہ جو بڑا ناز کر کے آیا تھا، لاجواب ہو کر وہ لاجواب کس سے ہوا؟ محمد مصطفیٰ کی زبان سے جو قرآن کی تلاوت ہوئی، اس قرآن کی تلاوت نے عرب کے اس شاعر کو لاجواب کیا، لاجواب ہوا. وہ اپنے الٹے پاؤں بھاگ کر واپس قریش مکہ کے سرداروں کے پاس گیا جو اس کی انتظار میں تھے. آج عتبہ بڑی خوشخبری لے کر آیا. جب وہ وہاں پہنچتا ہے ابو جہل لوگوں کے پاس، اس نے زبان سے کہا سنو کافرو، سنو کافرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، وہ رب کا کلام ہے. اور میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہ رکھو. اگر اس کتاب کا دفاع ہو جاتا ہے اس سے عرب کو عزت ملے گی. سارے کافروں نے کہا لو بابا، ہم نے اس کو بھیجا تھا کہ تو گھائل کر کے ان کو آئے گا، لیکن یہ خود ان کے ہاں گھائل ہو گیا ہے، یہ خود متاثر ہو چکا ہے. اس نے پھر کہا میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں جو رب کا کلام محمد مصطفیٰ کی زبان سے پڑھا جاتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے، وہ کسی بشر کا نہیں ہے، رب کا کلام ہے. اگر عرب کی سرزمین پر اس کلام کا نفاذ ہو جاتا ہے اس سے عرب کو عزت ملے گی. تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، قرآن کریم بہت عظمت والی کتاب ہے، بڑی فضیلت والی کتاب ہے. ایک شخص راستے میں جا رہا ہے، راستے میں ایک کپڑا پڑا ہے، بڑا مہنگا کپڑا ہے، اور وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کپڑے کو راستے سے ہٹا دیتا ہے. دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، وہی شخص ہے، اور آگے چل رہا ہے 10 گز 20 گز 10 قدم 20 قدم 30 قدم آگے ایک اور کپڑا پڑا ہے، وہ سیدھا ہو چکا ہے، مٹی میں لگی ہوئی ہے. وہ شخص نیچے جھکتا ہے، نیچے جھک کر اپنے ہاتھوں سے اس کپڑے کو اٹھاتا ہے، کپڑے سے اٹھا کر اس کپڑے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے منہ سے اسے بوسہ دیتا ہے، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے، اپنی پیشانی کے ساتھ لگاتا ہے، اور مٹی جھاڑ کر اس کو الماری میں رکھ دیتا ہے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، پوچھا کیا تو عجیب آدمی ہے؟ کیوں عجیب آدمی ہوں؟ کیوں عجیب آدمی ہے؟ کہا یار پیچھے تو اتنا مہنگا کپڑا تھا اور تو نے پاؤں کی ٹھوکر سے اس کپڑے کو راستے سے ہٹا دیا. آگے چل کر وہی کہ اسی طرح کا کپڑا، وہ سیدھا کپڑا تھا، پرانا کپڑا تھا، تو نے اسے ہاتھ نیچے کر کے زمین سے اٹھایا، زمین سے اٹھا کر مٹی جھاڑ کر تو نے اپنے منہ سے اسے بوسہ دیا، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا، پیشانی کے ساتھ لگایا. کیا وجہ ہے اس کی؟ تجھے نہیں معلوم؟ وہ کپڑا تو ٹھیک ہے مہنگا تھا، بڑی قیمت والا تھا، لیکن میرے ہاں اس کی قدر و قیمت کچھ بھی نہیں تھی. جس کپڑے کو تو کم قیمت والا سمجھتا ہے، جس کپڑے کو تو غیر معیاری سمجھتا ہے، اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی تھی. وہ قرآن تمہارا کپڑا تھا، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی، اور نسبت ہونے سے حیثیت تبدیل ہوگی. حیثیت تبدیل ہوئی
وہ کپڑا عظمت والا بن گیا، اس لیے میں نے اس کپڑے کا احترام کیا۔ یہ جو معصوم طلباء دینی مدارس کے اندر قرآن کو پڑھتے ہیں، انہیں کم تر مت سمجھے، انہیں کم تر مت سمجھے، یہ بڑی عظمت والے لوگ ہیں۔ ان کے پاؤں کے نیچے قرآن پڑھنے کی وجہ سے رب کے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ انہیں کم تر نہ سمجھیں، ان کے لیے سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، اس وجہ سے ان بچوں کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی، اور جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اور یہ مدارس، ان مدارس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ انہیں خالی یہ بلڈنگ نہ تصور کریں، انہیں خالی یہ چار دیواری نہ تصور کریں، یہ بڑی عظمت والے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض، دارالعلوم دیوبند کا فیض یہ مدارس کی شکل میں اسلام کا دفاع کر رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض یہ مدارس کی صورت میں صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، یہ مدارس کی صورت میں ختم نبوت کا دفاع کر رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فیض قرآن کا دفاع کرتا ہے۔ تو قرآن کریم پڑھنے والوں کو بھی کم تر نہ سمجھا جائے، ان کی شان بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، بڑی اونچی ہوتی ہے، بڑی منزہ ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور آج کیا وجہ ہے، آج کیا وجہ ہے کہ ہم ذلت پستی رسوائی کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیو اور دوستو کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا۔ صحابہ کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ تھا، رب نے پوری دنیا سے، آدھی دنیا سے زیادہ کو حکمران بنا دیا۔ اگر ہمارا تعلق بھی قرآن کریم کے ساتھ ہوگا تو یہاں پر پھر نفاذ اسلام بھی ہوگا، ورنہ پھر ہم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جنہیں سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص بھی پڑھنی نہیں آئے گی، جنہیں سورہ والعصر بھی پڑھنی نہیں آئے گی، کبھی کوئی پیپلز پارٹی کی شکل میں نمودار ہوگا، کبھی کوئی نون لیگ کی صورت میں آئے گا، کبھی کوئی پی ٹی آئی کی صورت میں آئے گا، جنہیں خاتم النبیین کا نام پڑھنا بھی نہیں آئے گا، کبھی بھی کس کی صورت میں آئے گا۔ ہائے کاش کہ جو مذہبی لوگ پاکستان کے اسمبلیوں کے اندر ہیں، جو مذہبی طبقہ پاکستان کے اسمبلیوں کے اندر ہیں، کاش کہ وہ ان کے اصل کو ایک طرف رکھ کر، اپنے اوپر قرآن کا اثر رکھ کر وہ ہر باطل کے خلاف میدان میں آ جاتے۔ رب کی قسم کسی کو ضرورت نہ ہوتی، نہ وہ قرآن کی عظمت کے ساتھ کھیلتا، نہ وہ صحابہ کی عزت کے ساتھ کھیلتا، نہ وہ ختم نبوت کے قانون کے ساتھ کھیلتا، نہ وہ مساجد کے اوپر انگلی اٹھاتا، نہ وہ مدارس کے اوپر انگلی اٹھاتا۔ کاش کہ رب ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا، پہلے مجھے بعد میں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا رفیق میر صاحب کے لگائے ہوئے اس دینی پودے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کا فیض پہنچائے۔ رب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔